بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوی آن لائن لرننگ کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے محمد عبدالغفور رضوی PhD اسکالر آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ورکشاپ اور رزلٹ میں ری اپیئر اور فیل ہونے کے حوالے سے کچھ طلباء و طالبات کے سوالات جو انہوں نے کمنٹس اور میسج کے ذریعے پوچھے ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ بھی انہی سوالات سے ملتا جلتا ہو، اس لیے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، اور اگر آپ کا مسئلہ ان میں شامل نہیں ہے تو کمنٹس کے ذریعے پوچھیے، انشاءاللہ آپ کو بھی جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے۔ ایک سٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا ہے، یہ سوال آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ دوست ایک مسئلہ بہت پریشان کرتا ہے، میری BEd سپرنگ 2020 کی کورس کوڈ 8606 کی ورکشاپ مس ہو گئی تھی۔ میں اس کے بعد بھی ری اپیئر میں لینے کی کوشش کرتا رہا، مگر میں جب اپنا یوزر نیم اور پاس ورڈ لگاتا تھا تو میرا جو لاگ ان کھلتا تھا وہ آٹم 2020 کا ہوتا تھا اور اس میں وہ کورس نہیں ہوتا تھا۔ فرض کریں مجھے سپرنگ 2021 میں دوبارہ 8606 کی ورکشاپ اٹینڈ کرنے کا آخری موقع دیا جائے گا، تو پھر میں اس کو کون سے لاگ ان سے اوپن کروں گا، کیونکہ دونوں سیمسٹر کے لاگ ان کے پاس ورڈ اور یوزر نیم ایک جیسے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ اکثر طلباء کے ساتھ مسئلہ ہے کہ جب وہ لاگ ان ہوتے ہیں تو ان کے LMS پر ان کا سبجیکٹ شو نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں طلباء کو چاہیے کہ جس سیمسٹر میں وہ ورکشاپ کرنا چاہتے ہیں، اس سیمسٹر کے شروع ہونے کے بعد ری اپیئر ان ورکشاپ کی فیس جمع کروا کر ریجنل آفس کو ایک اپلیکیشن دیں، جس اپلیکیشن میں وہ اپنا یہ سارا مسئلہ بتائیں کہ اس طرح لاگ ان میں پرابلم آتا ہے، اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ میرے LMS پر میرا ڈیٹا ریفریش کیا جائے، اور ورکشاپ سٹارٹ ہونے سے قبل ریجنل آفس کے ذریعے اس مسئلہ کو کلیئر کروائیں، ورنہ آپ کی ورکشاپ پھر رہ جائے گی۔ تو ریجنل آفس سے آپ رابطے میں رہیں اور ریجنل آفس سے ورکشاپ شروع ہونے سے پہلے اپنا یہ مسئلہ کلیئر کروا لیں۔ دوسرا سوال جو کمنٹ کے ذریعے پوچھا گیا ہے کہ سر میں نے آٹم 2020 کی ایڈمیشن میں مسٹیک کی تھی، 2 کوڈ غلط لکھ دیے تھے، اب اس کی تصحیح ہو گئی ہے لیکن اس کی ورکشاپ کب ہوگی؟ تو اس کی ورکشاپ آپ کی نیکسٹ سیمسٹر میں ہوگی۔ نیکسٹ سیمسٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے LMS کو چیک کرتے رہیں، آپ کی چونکہ اس میں اسائنمنٹس بھی لکھنی ہے آپ نے اور آپ کی ورکشاپ بھی ہونی ہے، تو اگر آپ کے LMS پر اب اسائنمنٹ کا شیڈول آ رہا ہے تو اسی سیمسٹر میں آپ کی ورکشاپ ہو جائے گی، یعنی سپرنگ 2021 میں۔ اور اگر آپ کا LMS پر آپ کی جو یہ کوڈ ہے یہ نہیں آ رہے، اسائنمنٹ آپ کی نہیں آئی، آپ کی بکس نہیں آئی اس سیمسٹر میں، تو پھر اس کی ورکشاپ جو ہے وہ آپ کی آٹم 2021 کے یعنی جو اب چل رہا ہے سیمسٹر سپرنگ ہے، اس کے بعد جو نیا سیمسٹر سٹارٹ ہوگا اس سیمسٹر میں آپ کی جو ہے وہ اسائنمنٹس بھی آئیں گی اور اسی میں آپ کی ورکشاپ بھی ہوگی، اور اس میں میرے خیال میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ کے LMS پر یہ جیسے ہی ظاہر ہوگی جو آپ کے کورس ہیں تو اس کے مطابق آپ کی اسائنمنٹس اور آپ کا امتحان اور آپ کی ورکشاپ جو ہے وہ ہوگی۔ تیسرا سوال جو کمنٹس کے ذریعے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فیل جب لکھا ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے، پیپر بھی پاس ہو پھر بھی فیل لکھا ہو تو؟ عزیز طلباء و طالبات، فیل تب لکھا جاتا ہے اگر آپ پیپر میں پاس ہیں اس کے باوجود فیل لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹس کے نمبر نہیں لگے ہوئے، آپ کی اسائنمنٹ یا تو آپ نے جمع نہیں کروائیں، جس کی وجہ سے کیونکہ اگر اسائنمنٹ جمع نہ ہوئی ہوں یا ان کے نمبر نہ لگے ہوئے ہوں تو چاہے پیپر آپ کا پاس بھی ہو، آپ نے ورکشاپ بھی کی ہوئی ہو، تو آپ کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ اور فیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں دوبارہ ایڈمیشن لینا ہے، دوبارہ اسائنمنٹ لکھنی ہے، دوبارہ آپ کی ورکشاپ ہوگی اور آپ نے دوبارہ امتحان دینا ہوگا۔ فیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ جو سبجیکٹ ہے وہ مکمل فیل ہے اور آپ نے اس کا ایڈمیشن دوبارہ لینا ہے۔ اب اگر آپ نے ورکشاپ بھی کی ہوئی ہے، آپ نے پیپر بھی دیا ہوا ہے اور آپ نے اسائنمنٹ بھی جمع کروائی ہوئی ہے، اس کے باوجود اگر فیل لکھا ہوا ہے
تو پھر آپ نے اپنی اسائنمنٹ کا ریکارڈ ریجنل آفس کو ایک اپلیکیشن دینی ہے، ایک درخواست دینی ہے جس میں لکھنا ہے کہ میں نے اسائنمنٹ جمع کروائی ہوئی تھی، اور اس کا پروف آپ نے یہ دینا ہے کہ اپنے ایل ایم ایس پر جو آپ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کی ہیں یقیناً اس پر آپ کے مارکس بھی لگے ہوئے ہوں گے، تو اس کا اسکرین شاٹ بنا کر آپ نے ساتھ لگا دینا ہے کہ میرے ایل ایم ایس پر بھی یہ نمبر لگے ہوئے ہیں، میں نے اسائنمنٹ اپلوڈ بھی کی تھی اور یہ مارک بھی ہوئی ہیں، تو اس لیے میرا جو ریزلٹ ہے وہ ری چیک کیا جائے، اور انشاءاللہ اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کی اسائنمنٹ اگر آپ نے جمع کروائی ہوئی ہیں، اگر آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور آپ کے ٹیوٹر نے ان کو مارک کیا، اب ٹیوٹر مارکنگ جو ہے وہ ٹیوٹر کی ذمہ داری ہے، اگر اس نے مارک نہیں بھی کیا تب بھی آپ ذمہ دار نہیں ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا وہ جو ریزلٹ ہے وہ درست ہو جائے گا۔ چوتھا سوال جو ایک سٹوڈنٹ نے میسج کے ذریعے پوچھا ہے، انہوں نے اپنا ریزلٹ کارڈ مجھے بھیجا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ میرا ریزلٹ ہے، ایک بک ٹوٹلی فیل ڈیو ٹو اسائنمنٹ، بٹ ایل ایم ایس پر 161 مارکس لگے ہیں اسائنمنٹ کے، اور باقی ورکشاپ ری اپیئر بھی ہے جبکہ ورکشاپ میں نے سب لی۔ اب یہ سیم وہی صورتحال ہے جو پچھلے سوال میں بیان کی گئی ہے کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ جمع کروائی ہوئی ہے لیکن آپ کو فیل کر دیا گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے اسائنمنٹ کے مارک کاؤنٹ نہیں ہوئے۔ آپ کے لیے بھی یہی جو ہے وہ حل ہے کہ آپ ریجنل آفس کو اپلیکیشن دیں اور اس کے ساتھ آپ کا جو ایل ایم ایس میں آپ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کی تھی اس کا پروف ساتھ لگائیں، اور ورکشاپ کا بھی لکھیں کہ میں نے ورکشاپ اٹینڈ کی تھی اور مجھے ری اپیئر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ درست ہو جائے گا، اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ درخواست آپ نے ضرور دینی ہے، اپلیکیشن ریجنل آفس کو دینی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ بائی پوسٹ وہ جمع کروائیں۔ اگر ریجنل آفس آپ کے بالکل قریب ہے تو آپ بائی ہینڈ جمع بھی کرواتے ہیں تو ان سے اس کی رسید ضرور لیں، کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، اور پھر آپ پتہ کرتے رہیں اپنا کیس ریجنل آفس سے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریجنل آفس میں جو آپ کی اپلیکیشن گئی ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ رابطے میں رہیں ریجنل آفس سے اور اپنا ریزلٹ درست کروائیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ریجنل آفس میں آپ نے اپلیکیشن ضرور دینی ہے۔ اگر آپ اپلیکیشن نہیں دیں گے ریزلٹ کے 30 دن کے اندر اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ 30 دن کے اندر اندر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ بہترین اس کا حل ہے کہ ریجنل آفس کو آپ درخواست دے دیں اور اس کے ساتھ اپنے تمام پروفز لگا دیں کہ آپ نے ورکشاپ بھی اٹینڈ کی تھی اور آپ کے اسائنمنٹس کے مارکس بھی لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ درست ہو جائے گا۔